کچھ مشکل ہوتی ہیں، اور ایسی ہی ایک پہیلی سوشل میڈیا پر لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بنی، اور جس کا درست جواب 10 سے صرف بمشکل ایک یا دو افراد ہی دے پاتے ہیں۔ بس آپ کو اوپر لگی تصویر کو باریک بینی سے دیکھ کر یہ بتانا ہے کہ ان دو خواتین میں سے غریب کون ہے۔ دراصل ان دونوں میں سے ایک خاتون کئی برس سے غریب ہے، اور حال ہی میں اپنا قرضہ چکانے کے لیے اس نے چوری کی ہے۔ آپ خوب سوچ سمجھ کر اور تصویر کی تمام تر تفصیلات کا تجزیہ کر کے اپنا جواب نیچے کمنٹس میں بتائیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا یا کس خاتون کا انتخاب کیا؟ ویسے اس کا جواب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے دائیں جانب سبز قمیض پہنی خاتون کا انتخاب کیا ہے تو بدقسمتی سے وہ غلط ہے، اور 80% افراد عام طور پر اسی کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کا درست جواب تو اب آپ جان ہی چکے ہوں گے، اور وہ ہے بائیں جانب کھڑی خاتون۔ جس شخص نے یہ تصویر بنائی اس کے بقول یہ اندازہ مشکل نہیں کہ یہ خاتون کیوں غریب ہے، کیونکہ وہ اپنے زیادہ تر پیسے بھڑکیلے ملبوسات اور ضرورت سے زیادہ مرغن غذاؤں پر خرچ کرنے کی عادی ہے۔ گزشتہ ماہ دسمبر کے آغاز میں منگنی کے بندھن میں بندھنے والی اداکارہ ہبہ بخاری اور اداکار عارض احمد کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہبہ بخاری نے 4 جنوری کو انسٹاگرام پر مایوں کی تقریب کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ ساتھ ہی اداکارہ نے بتایا کہ جو لوگ انسٹاگرام پر ان کی مہندی اور مایوں کی تقاریب چند دن قبل سے ہی منا رہے ہیں، ان کی معلومات کے لیے وہ بتاتی چلیں کہ مذکورہ تصویر ہی ان کے مایوں کی پہلی تصویر ہے۔ ہبہ بخاری نے مایوں کی تقریب کی ایک اور تصویر بھی شیئر کی۔ ساتھ ہی انہوں نے متعدد ویڈیوز کو بھی انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کیا۔ اداکارہ کے علاوہ فائزہ سیلون اور ماہا وجاہت فوٹوگرافی کی جانب سے بھی ہبہ بخاری کے مایوں کی تقاریب کی ویڈیوز اور تصاویر شائع کی گئیں۔ اداکارہ کے مایوں کی تصاویر میں انہوں نے پیلے رنگ کے لباس کا انتخاب کیا اور ان کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو گئیں۔ اداکارہ نے گزشتہ ماہ 8 دسمبر کو اداکار عارض احمد کے ہمراہ انگوٹھیوں کے تبادلے کی تصاویر شیئر کی تھیں، جس پر شوبز شخصیات اور مداحوں نے انہیں منگنی کی مبارکباد پیش کی تھی۔ بعد ازاں 18 دسمبر کو ہبہ بخاری نے انکشاف کیا تھا کہ دراصل انہوں نے منگنی نہیں کی، مگر ان کے اور عارض احمد کے اہل خانہ ان کی شادی پر رضامند ہو چکے ہیں۔ ہبہ بخاری کی شادی کی تقریبات بھی شروع ہو چکی ہیں، اور گزشتہ روز ان کی پہلی ڈھولکی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں حال ہی میں اداکارہ اریبہ حبیب بھی پیا گھر سدھار گئی ہیں، جبکہ کچھ دن قبل ماڈل مشک کلیم نے بھی شادی کی تھی۔ معروف ہالی ووڈ اداکارہ 31 سالہ ایما واٹسن کو سوشل میڈیا پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی سے متعلق پوسٹ کرنے کے بعد اسرائیلی سیاستدان اور سفیر یہود دشمن قرار دے رہے ہیں۔ اداکارہ نے 3 جنوری کو انسٹاگرام پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کی، اور ساتھ ہی میں برطانوی نژاد آسٹریلوی مسلمان لکھاری سارہ احمد کی یکجہتی سے متعلق نظم بھی لکھی۔ اداکارہ کی یکجہتی سے متعلق شیئر کی گئی تصویر اور پوسٹ وائرل ہو گئی، اور برطانوی اور امریکی میڈیا سمیت اسرائیلی میڈیا نے بھی اس پر خبریں شائع کیں، اور دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے لوگوں نے ان کی تعریفیں کیں۔ ایما واٹسن کی مذکورہ پوسٹ کو جہاں دنیا بھر کی توجہ حاصل ہوئی، وہیں اسرائیلی سیاستدان اور یہودی لوگ ان سے خفا بھی دکھائی دیے، اور بعض افراد نے انہیں یہود دشمن بھی قرار دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکہ میں اسرائیلی سفیر جلاد اردن نے یہود دشمن قرار دیا۔ انہوں نے ایما واٹسن پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ فلسطین کے خلاف تحریک کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرنا یہود دشمنی کے مترادف ہے
ہیری پوٹر میں مداحوں کا دل جیتنے والی ایما واٹسن 2014 سے اقوام متحدہ UN میں خواتین کی خیر سگالی کی سفیر ہیں۔ ان کی معروف مہمات میں صنفی برادری کو فروغ دینے سے متعلق ہی فار شی اور یکجہتی مہم شامل ہے۔ ایما واٹسن سے قبل بھی متعدد ہالی ووڈ شخصیات اور نامور افراد بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس ماڈل بیلا حدید کو بھی فلسطینی افراد سے اظہار یکجہتی پر انہیں بھی یہود دشمن قرار دیا گیا تھا۔ گزشتہ برس ہالی ووڈ اداکار اور سماجی کارکن مارک رفالو نے بھی فلسطین کی حمایت کی تھی، لیکن شدید تنقید کے بعد آخر کار انہیں معافی مانگنا پڑی تھی۔ آزاد کشمیر میں سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کشمیری حکومت نے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارشوں کے باعث سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی شدید سردی سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث حکومت نے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق تعطیلات میں 5 روز کا اضافہ کیا گیا ہے۔